الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من الصدقة وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم مصلیان کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ہم اور آپ اس مہینے کے اندر جو ہمارے اوپر بنیادی طور پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے اس کی ادائیگی شروع کر چکے ہیں۔ روزہ سے متعلق جو بھی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر پیش کی جا چکی۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ سے کہا تھا کہ اب آنے والے 2 جمعوں میں ہم اور آپ زکوٰۃ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق تو رمضان المبارک کے مہینے سے ہے نہیں، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں لوگوں کی عادت پائی جاتی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی عام طور پر اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے کو صحیح طریقے سے جانا اور سمجھا جائے۔ آج بھی ایک بڑی تعداد زکوٰۃ دیتی ہی نہیں، اور ایک تعداد وہ جو زکوٰۃ دیتی ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں دیتی ہے، حساب کتاب صاف نہیں کرتی ہے، بس اپنے من مطابق جو چاہا دے دیا، اور یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ حالانکہ آپ بالکل اچھی طرح یہ بات جان لیں، جس طریقے سے نماز فرض ہے، اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے، جگہ کے پاک ہونے کا ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کعبے کی طرف رخ کرنے کے بجائے کعبے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے، نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کا وقت نہیں ہے اور اس وقت میں آپ کوئی نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی نماز آپ کی ادا ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی ادائیگی کا کچھ طریقہ ہے، کچھ شرائط ہے جس کو شریعت نے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب ہم اس کو ملحوظ رکھ کر نماز ادا کرتے تو ہماری نماز ادا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر عبادات آپ لے لیں، حج کے ادا کرنے کا ایک خاص وقت، خاص جگہ متعین ہے، روزہ رکھنے کا ایک خاص وقت اور ایک خاص مہینہ متعین ہے۔ آپ رات بھر بھوکے رہیں اور کہیں کہ نہیں
میں دن میں بھوکا نہیں رہوں گا، رات میں اتنی ہی دیر بھوکا رہ جاتا ہوں، کیا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا جو ٹائم ہے اس کا لحاظ آپ نے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بھی کچھ قوانین متعین ہیں شریعت کی طرف سے، جب تک ان قوانین کو ملحوظ رکھ کر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تب تک زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہونے والا ہے، بھلے آپ نے کچھ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو۔ لیکن فرض کی ادائیگی تب ہوگی جب اصول کی رعایت کی جائے گی۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ شریعت کے اس اہم حکم کو بھی جانا اور سمجھا جائے۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہی عمل میں اتنی کمی پائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ زکوٰۃ سے متعلق سارے مسائل سے ہمیں اور آپ کو واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق گفتگو کی جائے گی اور تفصیل سے کی جائے گی۔ اس جمعہ بھی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بھی اسی موضوع پر بات ہوگی۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سننے کو تیار ہو جائیں۔ دل کے کانوں سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ صرف سننا مقصود نہ ہو بلکہ عمل کرنا بھی مقصود۔ یہ پنکھا بند کر دیں، یہ والا سامنے ایک بیمار بیٹھے کب سے کھانس رہے ہیں، اشارہ بھی کر رہے ہیں پنکھا بند کرنے کا، اس لیے ان کی رعایت میں پنکھا بند کروا دیا جائے۔ جی کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہم اور آپ زکوٰۃ کے متعلق تسلی سے گفتگو کریں گے، لیکن بنیادی طور پر ضروری کیا ہے کہ آپ لوگ عمل کرنے کی نیت سے یہاں پر بیٹھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پچھلے 3 سالوں سے اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ یقین جانیے گا ہر گفتگو کے بعد ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جنہوں نے اب تک اپنی زندگی میں کبھی صحیح طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کروڑوں کا کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں روپے یوں ہی بانٹتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے، میں گواہ ہوں رمضان میں، لیکن اس کے باوجود سمجھتے کہ زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہی نہیں ہے، صرف بیوی کے زیور کا زکوٰۃ نکال کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف اور صرف ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض کہاں ہے؟ بیوی کے استعمال کرنے والے زیورات کے اوپر، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے، جیسا بھی مال ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہ بہت بڑی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ علم سے ناواقفیت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا یہ عمل اب تک چلتے آ رہا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے کو بھی جانیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں گے تو آپ کو جہاں جہاں نماز کا حکم ملے گا، لگ بھگ اکثر جگہ اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ملے گا۔ جہاں جہاں نیک لوگوں کی صفات بیان کی جائے گی، وہاں ان کے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی صفات کا بھی تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِینَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّیلِ وَالنَّہَارِ سِرًّا وَعَلَانِیَةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ۔ جگہ جگہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ خرچ کرنے کی ترغیب ملتی ہے، زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف اسی امت کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کی فرضیت تھی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی زکوٰۃ کی فرضیت باقی تھی۔ تو زکوٰۃ ایک بنیادی فرض ہے، بلکہ آپ یہ بات جانتے ہیں بنیادی طور پر کہ بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ واداء الحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیادی جن 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے اس میں ایک زکوٰۃ ہے۔
اسلام کی بنیاد ہی جن 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، جس میں ایک کلمہ شہادت کا اقرار ہے، نمبر 2 نماز کی ادائیگی ہے، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، نمبر 4 حج کرنا ہے، نمبر 5 رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ یعنی اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں ادا کرنے کے سلسلے میں، اس کی بھی روایات موجود ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے سلسلے میں کیا سزا ملنے والی ہے، اس کو بھی قرآن نے ذکر کر رکھا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا کیا حشر بنے گا کل قیامت کے دن، اس کا بھی تذکرہ قرآن نے خود آیت کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنا مزاج بنا لیجیے۔ آپ اپنا مزاج بنا لیجئے کہ اگر ہم صاحب نصاب ہے اور ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا ہر حال میں کرنا ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا، سوال ہوگا، ویسے ہی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا بھی سوال ہوگا اور گناہ ہوگا۔ جیسے آپ رمضان میں چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا، ہر حال میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں نا بھائی، کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں ایک ڈر اور خوف ہے کہ روزہ کی فرضیت کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو کل ہم سے اس کا سوال ہو جائے گا۔ ویسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت کی ادائیگی نہ کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ کی طرف سے سوال کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مزاج ہمیں اور آپ کو بنا لینا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، زکوٰۃ میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں انسان جو ہے نا بڑا بخیل واقع ہوا ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت ہے دنیا میں تو مال سے ہے۔ یہ محبت اس فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مال کی محبت مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کیا بنتی ہے؟ رکاوٹ بنتی ہے۔ حالانکہ آپ یہ بات بتائیں مجھے، ہمارے پاس جو جان ہے، جو مال ہے، یا جو بھی نعمتیں ہیں دنیا کی، وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ بتائیے۔ آپ ماں کے پیٹ سے لے کر تو پیدا نہیں ہوئے تھے، یا آپ نے اللہ کے سامنے یہ درخواست تو نہیں لگوائی تھی کہ میں دنیا میں جاؤں گا تو مجھے اتنی مال و دولت عطا کیجیے گا؟ ایسا کوئی دعا کیا تھا آپ نے دنیا میں آنے سے پہلے؟ یا اللہ سے ایسا لے کر کوئی معاہدہ ہوا تھا ہمارا آپ کا؟ یا ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے پلاٹ لے کر، سونا اور چاندی لے کر ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے کیا؟ یا ہمارا اور آپ کا بینک اکاؤنٹ دنیا میں آنے سے پہلے بنا ہوا تھا، اس میں کچھ سیونگ اکاؤنٹ تھا؟ بتائیے، ایسا کچھ تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ وہ دنیا میں چند لوگوں کو مال و دولت دیتا ہے، چند لوگوں کو اس سے محروم رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت اور اس کا مصلحت ہے۔ جس کے پاس ہے اس کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کا بھی کوئی قصور اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سارا حکمت خداوندی ہے، نظام خداوندی ہے، اسی کے تحت اللہ نے دنیا کے اندر مالوں کی تقسیم کر رکھی ہے، اور اس کے پیچھے کیا مصلحت اور حکمت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں کسی کو وہ اربوں دے دیتا ہے اور کوئی ایک ایک دانہ کے لیے محتاج ہے؟ اس سارا کا سارا نظام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو مال دیا تو اس مال کا مالک اللہ ہے۔ اللہ اگر چیز چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ جتنا مال ہم نے تم کو دیا ہے صرف اپنے کھانے کے بقدر رکھو اور سارا مال میرے راستے میں خرچ کر دو۔ اللہ یہ حکم دے سکتا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کا مالک ہے۔ اللہ جو چاہتا اس کو اس کا اختیار تھا حکم دینے کا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے سارا مال نہیں مانگا، اور ہر وقت نہیں مانگا، سال میں ایک مرتبہ مانگا، وہ بھی سب سے نہیں مانگا جو اس کیٹیگری میں آئیں گے ان سے مانگا، وہ بھی مانگا کتنا؟ 40واں حصہ۔ 40 میں ایک دینا ہے تمہیں بس۔ اب بتائیے، اتنا کرم اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اور آپ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہماری گردن پکڑی جانی انصاف کے موافق ہوگا کہ مخالف؟ اگر کل اللہ اس کو لے کر ہماری پکڑ کر لے اور ہم سے سوال کرے تو اللہ حق بجانب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا کہ مال میرا تھا، دیا میں نے تھا، اور تجھے اختیار دیا تھا خرچ کرنے کا، اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ 40واں حصہ خرچ کر، تب بھی تو نے خرچ نہیں کیا، تو اب بتا تیرا کیا ہوگا؟ اللہ کو یہ سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے،
زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لہذا اب ہم اور آپ زکوٰۃ کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ کو لے کر ہم لوگ 3 طرح کی گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا شرائط شریعت نے متعین کر رکھے ہیں، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوگا، کن شرطوں کے ساتھ فرض ہوگا، کب فرض ہوگا۔ ایک تو ہم یہ بات مسئلہ جانیں گے۔ دوسرا مسئلہ ہم یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ کن کن مالوں میں فرض ہوتا ہے، آیا ہمارے پاس جو بھی مال ہے، جیسا بھی مال ہے، سب پر زکوٰۃ ہوتا ہے، یا یہ کہ زکوٰۃ کچھ مخصوص مال پر ہی فرض ہے۔ اور نمبر 3 ہم یہ جانیں گے، تیسرا پہلو ہمارا یہ ہوگا گفتگو کا، کہ زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کیا جائے گا، یعنی مصارف زکوٰۃ کون ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو مسلمان ہوں۔ نمبر 1، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، یعنی کافر اگر کسی اسلامی حکومت کے ماتحت بھی رہتا ہے، کروڑوں اربوں کا مالک ہے، تب بھی اسلامی حکومت کو یہ اختیار نہیں کہ اس سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اصل کام تو زکوٰۃ وصول کرنے کا اسلامی حکومتوں کا تھا۔ اب چونکہ اسلامی حکومتیں باقی نہیں رہیں، اس بنیاد پر دوسرے لوگ اس کے نائب بن کر آتے ہیں آپ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ لہذا کافروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمانوں پر ہے۔ مسلمانوں میں بھی ان مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے جو بالغ ہوں۔ کیا ہو؟ بالغ ہوں۔ نابالغ بچہ اربوں کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے ایسے بالغ مرد پر یا عورت پر، ایسے بالغ مسلمان پر جو عاقل ہوں، یعنی اگر پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بھلے ان کے پاس اربوں کی لاگت پائی جاتی ہو۔ نمبر 3، زکوٰۃ فرض ہے ایسے بالغ مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ کیا ہو؟ صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے میں یہ بتلا رہا ہوں آپ کو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر سال بھی گزر گیا ہو، یعنی حولان حول 1 سال مکمل اس نصاب کے اوپر گزر چکا ہو۔ تو ایسا جو مسلمان ہوگا جو بالغ بھی ہے، بچہ نہیں ہے، نابالغ نہیں ہے، کیا کہہ رہا تھا میں، زکوٰۃ فرض ہے ایسے بالغ مسلمان پر جو عاقل بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو اور اس کے نصاب پر سال بھی گزر گیا ہو۔ کیا گزر گیا اس کے نصاب پر؟ سال بھی گزر گیا ہو، یعنی حولان حول ہو گیا ہو۔ بالغ سے تو میں نے آپ کو بتلا دیا، نابالغ بچہ ہے آپ کا، آپ کے اس کے نام پر پیسہ ڈپوزٹ کر دیا ہے، یا اس کے لیے آپ نے زیور خرید کر اس کے حوالے کر دیا ہے، یا اس کے دادی نانی یا وراثت میں اس کو کوئی مال ملا ہے، دادی نانی نے کوئی مال اس کے حوالے کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے بس میں دادا پوتا کے لیے کچھ زمینیں لکھ کر چلا جاتا ہے، یا کچھ مارکیٹ کا کچھ کرایہ اس کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ نابالغ بچہ اگر واقعتاً وہ مالک ہے اور اس کو تصرف کا کلی اختیار دے دیا گیا ہے تو اس نابالغ سے زکوٰۃ کی وصولی نہیں ہوگی۔ پاگل کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ایک آدمی مجنوں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے اور باپ نے کروڑوں کا مال اس کے لیے چھوڑ کر گیا ہے، تب بھی اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز میں نے آپ کو بتلائی کہ ایسے مسلمان سے زکوٰۃ وصول کیا جائے گا جو صاحب نصاب ہو۔ کیا ہو؟ صاحب نصاب۔ اب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے صاحب نصاب کون ہوتے ہیں، پھر اپنے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجئے خود کہ ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دیکھیے شریعت کی نظر میں صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اس کے حاجات اصلیہ کے علاوہ اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا یہ کہ اتنی قیمت اس کے پاس کیش کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں ہو جو کہاں پہنچ جاتا ہو، ان دونوں کے ریٹ تک پہنچ جاتا ہو، یا یہ تینوں تھوڑا تھوڑا ہیں
اور تینوں کو ملانے کے بعد کسی ایک کا نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کا نصاب یا 7.5 تولہ سونا کا نصاب پہنچ جاتا ہو، یا یہ کہ اس کے پاس مال تجارت ہو، بزنس مین ہے اور تجارت کا مال اس کے پاس موجود ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا تک پہنچ جاتا ہو۔ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ، حاجات اصلیہ کیا وہ بھی میں آگے ابھی ڈیفائن کروں گا آپ کے سامنے، حاجات اصلیہ کے علاوہ جس کے پاس اتنا مال ہو وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہو گیا آج کی تاریخ۔ اب 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، اس کا موجودہ وزن کیا ہوتا ہے اور موجودہ ریٹ کیا اس کو جان لیجیے آپ۔ اچھی طریقے سے سنیے گا، ابھی گرام میں ہمارا آپ سونا لیتے ہیں نا، سونا میں نے کتنا کہا 7.5 تولہ سونا، وہ بیٹھتا ہے 87.480 گرام، یعنی 87 گرام 480 ملی گرام کسی کے پاس کیا ہے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اور اس کی قیمت پتہ ہے کتنی ہے؟ ابھی سونا 24 کیرٹ کا ریٹ ہے 88,000 روپے، آج کل کا ریٹ کتنا تھا 88,000 روپے، اس کے حساب سے تقریباً 7,69,824 روپے۔ جس شخص کے پاس 7,69,824 روپے کا کیا ہے سونا یا کیش موجود ہے وہ صاحب نصاب شریعت کی نظر میں سونے کے حساب سے ہوتا ہے۔ اور چاندی کا جو گرام ہے آج 52.5 تولہ چاندی نکلتا ہے 612.360 گرام، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام، یہ 97,000 روپے ہے کلو، تو تقریباً ریٹ ہو جاتا ہے 59,400 روپے۔ کتنا ہو جاتا ہے 59,400 روپے۔ جس شخص کے پاس اس کی حاجات اصلیہ سے زیادہ ہے وہ شریعت کی نظر میں چاندی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو گئے، یعنی ہمارے اور آپ کے پاس اگر ہماری ضرورت سے زیادہ کتنا پیسہ موجود ہے 59,400 روپے موجود ہے، تو ہم کیا ہو جائیں گے شریعت کی نظر میں چاندی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ اور اسی کو مانا بھی گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر ہم سونا کا ریٹ نکالیں گے تو کافی لوگ صاحب نصاب ہونے سے باہر نکل جائیں گے، اور زکوٰۃ کے اندر بنیادی طور پر محتاجوں، فقیروں اور مسکینوں کا فائدہ دیکھنا ہے، اور ان کے فائدہ دیکھنے میں کیا ہے کہ چاندی کو نصاب بنا دیا جائے کہ بھائی جس شخص کے پاس 59,400 روپے ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں وہ صاحب نصاب ہے، اب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہوگا فلانے ہال کے بعد۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر ہم سونا کا ریٹ لگا دیتے ہیں کتنا 7,69,824 روپے، تو ہوگا یہ کہ شاید ہی کوئی شخص صاحب نصاب نکلے گا جس کے پاس اتنا پیسہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، صرف زکوٰۃ ہی نہیں نکلے گا تو بتائیے محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو فائدہ پہنچے گا؟ تو اصل مقصد کیا ہے انفع للفقراء، کہ فقراء کے لیے کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اب دیکھیے آپ کہا جاتا ہے نا زکوٰۃ نکالنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ پچھلے سال پتہ آپ کو کیا ریٹ تھا؟ پچھلے سال چاندی میں نصاب بن رہا تھا 45,612 روپے میں، اس سال 59,000 یعنی تقریباً 15,000 روپے یہاں بڑھ گیا۔ اور پچھلے سال سونا میں صاحب نصاب ہو رہا تھا آدمی 5,62,000 میں، اس سال ہو رہا ہے 7,69,000 میں، یعنی آپ کے پاس پڑا سونا 2,08,000 روپے زیادہ کا ہو گیا۔ آپ کے پاس جو سونا ہے اس کی قیمت کتنی بڑھ گئی؟ ایک سال کے اندر 2,07,000 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پچھلے سال رمضان کا بھی ریٹ میرے پاس ہے اسی چیٹ میں، اور اس سال کا بھی ریٹ ہے۔ تو پچھلے سال جو سونار نے ریٹ دیا تھا وہ 5,62,000 کا دیا تھا، اس سال کتنے کا دیا ہے 7,69,000 کا۔ سونے کا ریٹ کافی بڑھا ہے۔ تو اب تو آپ بنیادی طور پر جان لیں کہ موجودہ وقت میں جس کے پاس سونا یا چاندی یا دونوں اور کیش یہ تینوں ملا کر اگر 60,000 روپے کے لگ بھگ ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہے
تو وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے گا. جس کے پاس اتنا نہیں ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے, وہ زکوٰۃ ادائیگی کے کیٹیگری سے باہر نکل گیا. اب زکوٰۃ ان لوگوں سے لیا جائے گا. کن لوگوں سے؟ جو لوگ صاحب نصاب ہیں. اب اس میں بھی آج نہیں لیا جائے گا آپ سے, یعنی آج کے ڈیٹ میں آپ کے پاس اتنا مال ہو گیا, آپ نے ڈیٹ لکھ لیا چاند کے اعتبار سے کہ 5 رمضان کو 6 رمضان کو میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ 59,400 کا کیا ہے, یا اس سے زیادہ جتنا بھی ہو 5 کروڑ روپے کا میرے پاس زیور موجود ہے. آج آپ صاحب نصاب ہو گئے. آج آپ سے شریعت 1 پیسہ نہیں مانگتی ہے, چھوڑ دو. اب 1 سال جب پورا گزر جائے گا, 5-6 رمضان 1447 ہجری کا جب آ جائے گا, ابھی 1446 ہجری کا رمضان چل رہا ہے, 1447 ہجری کا جب رمضان آئے گا 1 سال کے بعد 5 رمضان کو, اس وقت شریعت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور آپ سے کہے گی دکھاؤ اب کتنا مال ہے. اب آپ نے جا کر چیک کیا تو پتا چلا کہ میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہی نہیں ہے. 55,000 کا مال ہے, 50,000 کا مال ہے, 40,000 کا مال ہے. کہا جاؤ چھٹی, تم سے کوئی زکوٰۃ وصول نہیں ہوگی. لیکن دیکھا جائے گا کہ نہیں, اس ڈیٹ میں آپ کے پاس ادھر تو تھا 60,000 روپے, آج 6 لاکھ روپے ہے, آج 6 کروڑ روپے آپ کے پاس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سال میں آپ کی ترقی ہوئی, مال کی بڑھوتری آپ کے یہاں ہو گئی. تو اب 1 سال گزرنے کے بعد جتنا پیسہ اس دن ہوگا آپ کے ضرورت سے زیادہ, اس تمام پیسے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا اور آپ کو اس کا 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی. نصاب پر سال گزرے گا, نصاب صاحب نصاب آپ ہوئے 5 رمضان کو, یہ پورا 1 سال جب گزر جائے گا تو جا کر 1 سال کے بعد آپ کے مال کو دیکھا جائے گا کہ یہاں پر اتنا مال اگر موجود ہے تو ان سے زکوٰۃ لو. اب اس وقت کنڈیشن ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس ہوگا تو 6 کروڑ روپے, لیکن حالت یہ ہوگی کہ ان 6 کروڑ میں 4 کروڑ روپے تو 2 مہینہ پہلے آپ کے پاس آیا ہے, یا 2 دن پہلے آیا ہے, یا 2 گھنٹے پہلے آیا ہے, یا 6 مہینہ پہلے آیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ درمیانے سال میں بہت طرح کا پیسہ آتا اور جاتا ہے, بہت طرح کے زیورات ہم اور آپ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں, ادھر ادھر دیتے ہیں, بہت سارا گھٹنا ہوتا ہے ہمارے ساتھ سال بھر میں. تو اب سال بھر کے بعد درمیان میں جو بھی ہوا ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اچھی طرح جان لے اس کو. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے ایک زمین تو ابھی خریدی ہے 1 مہینہ پہلے, اس کا کیوں زکوٰۃ دوں, سال تو نہیں گزرا. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی 2 مہینہ پہلے تو بیٹی کا ہم نے زیور بنوایا, اس کا زکوٰۃ کیسے دیں گے, یا 2 مہینہ پہلے میں نے فلاں کاروبار شروع کیا, ابھی تو سال نہیں گزرا. سال نصاب پر گزرنا ضروری ہے. درمیانے سال میں, اچھی طرح سمجھیے اس مسئلے کو, درمیانے سال میں آنے اور جانے والے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. میں نے مثال آپ کو دی, آج آپ کے پاس 6 لاکھ روپے ہے, آج آپ صاحب نصاب ہیں, 1 سال کے بعد آپ کے پاس 18 لاکھ روپے ہے, لیکن وہ 12 لاکھ روپے 1 دن پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں آیا, آپ کو نفع ہوا ہے. تو 1 سال کے بعد جب اگلے 5 تاریخ سے آپ 5 روزہ کو آپ سے زکوٰۃ لیا جائے گا, تو 4 روزہ میں جو پیسہ آیا آپ کے پاس 12 لاکھ روپے, وہ بھی انکلوڈ ہوگا اور پورے 18 لاکھ کا آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. سمجھ گئے مسئلہ؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ درمیانے سال میں آنے جانے والے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. نصاب پر پورا جب سال گزرے گا تو یہ ہے ہولان ہول, جب 1 سال پورا گزر جائے گا پھر دیکھا جائے گا وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. اگر وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس سے زکوٰۃ کی وصولی. دوسرا مسئلہ کیا میں نے کہا تھا آپ کو, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا زکوٰۃ کی شرائط, عاقل ہو, بالغ ہو, صاحب نصاب ہو, نصاب پر سال گزر گیا ہو. دوسری بات, اموال زکوٰۃ, کن مالوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی, یعنی ہر مال کا زکوٰۃ دینا ہے یا چند مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے. تو آپ جان لیجئے سب مالوں کا زکوٰۃ وصولی نہیں ہے. نمبر 1, جانوروں میں بعض جانور پر زکوٰۃ فرض ہے, جیسے گائے ہے آپ کے پاس, بھینس ہے, اونٹ ہے, بکری ہے, اس پر زکوٰۃ ہے, اس کا ایک نصاب ہے پورا. آپ نے مرغیاں پال رکھی ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے, اس سے آپ بھلے 2 لاکھ روپے کی مرغی آپ نے رکھی اپنے فارم کے اندر اپنے استعمال کے لیے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں. معدنیات, زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان میں صرف اور صرف سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے. اس پر زکوٰۃ ہے, سونا اور چاندی. زمین سے بہت ساری ریسورس نکلتی ہیں, بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں, سب پر زکوٰۃ فرض نہیں. کس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ سونا اور چاندی پر. نمبر 3, روپیہ اور پیسہ, روپیہ اور پیسہ پر زکوٰۃ فرض ہے. خواہ وہ روپے پیسے آپ کے پاس کیش کی شکل میں ہو,
بینک میں سیونگ کی شکل میں ہو, کہیں ڈپوزٹ کی شکل میں ہو, LIC میں جمع کرنے کی شکل میں ہو, سمجھ میں آ رہا ہے, یا کسی کو آپ نے قرض دے رکھا ہے, روپیہ پیسہ کی بہت شکل ہے, آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے بینک میں موجود ہے, آپ نے بال بچوں کی شادی کے لیے جمع کر رکھا ہے, حج میں جانے کے لیے جمع کر رکھا ہے, گھر بنانے کے لیے آپ نے اس پیسے کو جمع کر رکھا ہے, یا کہیں آپ نے کسی کو ہدیتاً دے رکھا ہے کہ عاریتاً دے رکھا ہے, کچھ دن رکھو یہ میرا پیسہ, یا آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے, ان سارے پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ روپے پیسے پر بھی کیا ہے, نقد پر, کرنسی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. یہ 3 طرح کا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب ہیرے اور جواہرات یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے سرمایہ داری کے لیے آپ نے رکھ رکھا ہے, انویسٹ کیا ہے آپ نے اس میں, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن آپ نے سرمایہ داری کے لیے نہیں رکھا, اس کا آپ نے زیور بنایا ہے, تو اس کے زیور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہیرے اور جواہرات کے زیور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, بلکہ سونے اور چاندی کے زیورات, یا ڈھیلے کی شکل میں سونا چاندی ہو, یا زیورات کی شکل میں ہو, یا کسی بھی شکل میں ہو, بسکٹ کی شکل میں ہو, سب پر کیا ہے, زکوٰۃ فرض ہے. اب آپ 2-3 مسئلہ اور جان لیں بنیادی طور پر جو اسی سے ریلیٹڈ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جماعت کھڑی کریں گے. PF میں پیسہ کٹتا ہے نا آپ کا, اس پر زکوٰۃ نہیں, لیکن آپ ایکسٹرا کٹوا رہے ہیں اس پر زکوٰۃ. PF میں آپ کیا کر رہے ہیں, ایکسٹرا کٹوا رہے ہیں, 4% اور ہمارا کاٹ لو, ریٹائرمنٹ کے بعد کام آئے گا, تو اس پر بھی کیا ہے, زکوٰۃ فرض ہے. قرض آپ نے دے رکھا ہے لوگوں کو, 5 لاکھ روپے میرا فلاں جگہ پہ قرض آج ہے نہیں, زکوٰۃ مانگ رہے آپ, ہاں زکوٰۃ مانگی جائے گی, لیکن آپ جان لیں کہ قرض کے سلسلے میں 2-3 مسئلہ اس کو اچھی طرح جان لیں. عام طور پر لوگ کا یہ مسئلہ پھنستا ہے کہ بھائی ہم نے قرض دے رکھا ہے اور آپ ہم سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں. تو جان لیجیے قرض جو آپ نے دیا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک قرض وہ ہوتا ہے جس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, ایسے شخص کو داماد کو دے دیا, کوئی کبھی واپس لوٹاتا ہے داماد, بتائیے آپ, ہے نا, بے ایمان داماد کبھی پیسہ واپس لوٹاتا ہے؟ یا آپ نے کسی ایسے شخص کو دے رکھا کہ امید ہے کہ یہ پیسہ کبھی مجھے واپس دینے والا نہیں ہے, تو ایسے دین سے زکوٰۃ آپ سے وصول نہیں کیا جائے گا, ایسے قرض کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. لیکن آپ نے قرض دے رکھا ہے اور یہ معلوم ہے کہ وہ قرض واپس آئے گا. اب اس کی بھی 2 صورت ہے. ایک صورت یہ ہے جو قرض بہت قوی ہوتا ہے, جیسے آپ نے کسی کو باضابطہ کسی کو کچھ پیسہ دیا ہے, یہ قوی قرض ہے, واپس دے گا. یا آپ نے کسی سے سامان بیچا ہے, وہ ادھار لے کر گیا ہے, وہ لا کر پیسہ لوٹائے گا نا, اس کے اوپر قرض ہے. تو اس طرح کا جو قرض ہے اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے, اور جو قرض واپس نہیں آئے گا اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. لیکن زکوٰۃ کی وہ قسم جو آپ کے پاس وراثت میں, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, وراثت میں آپ کو اتنا مال ملنے والا ہے, لیکن ابھی تک بھائی بہنوں نے تقسیم کر کے آپ کو دیا نہیں, اب پتا ہے کہ میرا 5 کروڑ کا مال باپ کے وراثت میں بنتا ہے, تو وہ ان کے اوپر دین ہے دوسرے بڑے بھائیوں کے اوپر کہ وہ تقسیم کر کے چھوٹے بھائیوں کو دیں. دین ہے نا, آپ کا 5 کروڑ پہ وہاں ہے, لیکن چونکہ یہ قوی نہیں ہے, یہ خرید کسی کو دے کر یا مال بیچ کر آپ کے اوپر لازم, آپ کے لیے لازم نہیں ہوا ہے, لہذا ان مالوں پر جب تک وصول نہیں ہو جائے گا تب تک زکوٰۃ نہیں ہے. جب وہ آپ کو دے دیں گے تب زکوٰۃ نکالنا ہے. ابھی آپ کی ملکیت میں آیا نہیں ہے, باپ کا انتقال ہوا, اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے چھوڑ کر وہ گئے, لیکن اس کی تقسیم نہیں ہوئی ہے, تو اس کی زکوٰۃ ابھی آپ سے نہیں لی جائے گی. جب آپ کی ملکیت میں آ جائے گا, تقسیم کر کے بڑا بھائی آپ کو دے دے گا, تب پھر اس کی زکوٰۃ آپ سے وصول کی جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن دین کے سلسلے میں آپ کو شاید ایک گنجائش دیتی ہے, اس کو جان لو, اس سے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے مسئلہ آسان, کہ ایک شخص کو آپ نے 10 لاکھ روپے دے دیا, اب وہ دے نہیں رہا 10 سال سے, اور 10 سال سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے چل رہے ہیں, کر رہے ہیں نا بھائی, حساب کر رہے ہیں اس کا, آپ کے اوپر بوجھ پڑ رہا. تو شیخ نے آپ کو کہا دیکھو ایسا کرو, دینا تو ہے زکوٰۃ, اب تمہیں یہ گنجائش دیتے ہیں, یا یہ کہ تم ہر سال دیتے چلو یا ابھی مت دو, جب وصول ہو جائے گا 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, تب دینا. لیکن تب بھی دو گے تو یہ گزرے 10 سالوں 15 سالوں کا بھی دینا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو یہ گنجائش دے دی گئی, بھائی آپ کا پیسہ ایک صاحب پاس پڑا ہوا, کہاں سے زکوٰۃ نکالیں گے ابھی آپ, ٹھیک ہے, جب واپس آ جائے گا تب زکوٰۃ دیجیے گا, لیکن اس وقت آپ کو یہ گزشتہ سالوں کا بھی دینا ہوگا. یعنی دین میں پڑے ہوئے پیسے کا فوری طور پر شریعت زکوٰۃ میں مطالبہ نہیں کرتی ہے. یہ تو کچھ مسائل آئے ذہن میں, بہت سارے مسائل تھے, لیکن اس طرح کا یہاں پر ماحول بن گیا کہ ساری باتیں ذہن سے کافی کچھ نکل گیا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا, نقصان اجتماعی ہوتا ہے, غلطی ایک فرد کرتا ہے, لیکن نقصان کیا ہوتا ہے اس کا, اجتماعی ہوتا ہے. میں جو باتیں بتاتا ہوں اس سے فائدہ سب کا ہوتا ہے,
لیکن ایک صاحب کو ٹوکنے کی وجہ سے وہ ساری باتیں میرے ذہن سے کیا ہو گئی، نکل گئی. یہ آدمی روزہ میں آدھا دن گزر گیا، روزے دار کا کیا حال ہوتا ہے آدھا دن گزرنے کے بعد آپ کو اچھی طرح پتا ہے. تو ان سب حالات میں آ کر کوئی بات کرتا آدمی، میں بس بتا دے رہا ہوں تاکہ سمجھے آپ اہمیت. میں پرسوں سے پریشان ہوں ان مسئلوں کو لے کر. پرسوں ظہر کے بعد سے لے کر اب تک کا ایک ایک منٹ کا میرے پاس حساب ہے کہ میں نے کہاں گزارا ہے. پتا ہے آپ کو کتنے بجے سے کتنے بجے تک مجھے سونا ہے، کتنے بجے تک کتنے دیر تک میں مجھے وضو کرنا ہے، کتنے دیر میں مجھے نماز پڑھانا ہے، کتنے دیر مجھے مطالعہ کرنا ہے، کتنا دیر مجھے رات میں تراویح میں پڑھنے والا قرآن سنانا ہے، جمعہ کی معمولات سورہ کہف وغیرہ کب پڑھنا ہے. سب میرے پاس 2 دن کا پورا میں ایک ایک منٹ کا حساب دے سکتا ہوں بیٹھ کے. 2 دن سے میں حساب سے زندگی گزار رہا ہوں. پتا ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ ان مسائل کو پورا جان کر سمجھ کر وقت نکال کر آپ کے سامنے بیٹھوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا معمول رات میں جو تراویح میں پڑھنا ہے وہ دوپہر میں 11 بجے پڑھنے کا ہے، لیکن میں نے کب پڑھا ہے پتا؟ آج والا سحری سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد. گواہ ہے مسجد میں موجود لوگ، میں کبھی بیٹھتا ہوں فجر کے بعد، لیکن آج بیٹھا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں جب آج اٹھوں گا سو کر تو مجھے جمعہ کے مسائل دیکھنے ہیں. میرے پاس رات میں تراویح پڑھنے کا وقت، اس کا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. دین کی اہمیت کو سمجھیے. آپ کے لیے 2-4 منٹ اتنا اہم نہیں ہو جاتا ہے. آپ جمعہ کے دن اپنے لیے 2 گھنٹہ نکالیے ہر حال میں 12 سے 2 بجے تک. اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے، کچھ جاننا ہے، زندگی کو بنانا ہے، اور اگر جاہل کی طرح یوں ہی زندگی بیرا روی کے شکار میں گزارنا ہے تو آپ مسجد نہیں بھی آئے گا تو مسجد کا کوئی فرق پڑنے والا ہے کیا؟ بتائیے آپ نماز نہیں بھی پڑھیے گا تو اللہ کا نقصان ہو رہا کچھ. 98% لوگ مسجد نہیں آتے ہیں. آپ آج آئے رمضان میں، کل تو آپ ایسے بھی نہیں آتے ہیں. ابھی عید کا چاند دکھے گا، آپ مسجد عشاء سے خالی کر دیجیے گا تو کیا اللہ کی شان میں کچھ کمی آ جائے گی؟ بتائیے آپ مجھے. اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آ جائے گی؟ بتائیے آپ. کہیں کوئی کمی آنے والی ہے؟ ارے بھائی جو کریں گے آپ کا فائدہ ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کی ذات کو ڈائریکٹ ملے گا، اور جو بھی برائی کرے گا اس کا نقصان بھی اس کو ملنے والا ہے. لہذا اعمال صالحہ کا یہ مہینہ ہے. عمل صالح کرنے کے اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے، اور اس جذبے کے ساتھ یہاں پر بیٹھیے کہ کچھ سیکھنے کو ملے، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہمارے اور آپ کی کیا ہو؟ بدلے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق